عبادت کرنا ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی مرادیں رکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبی بنا کر کے بھیجا تو ایک ایسے دور میں نبی بنا کر کے بھیجا، حضرت ابراہیم کا باپ خود آزر بت کو بنایا کرتا تھا، بتوں کو بیچا بھی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی ولادت ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں ان کا خود باپ بتوں کو بنایا کرتا تھا، بتوں کو بیچا کرتا تھا، بتوں کی عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی اور کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان تم شیطان کی عبادت نہ کرو، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، تم اپنے ہاتھ سے معبودوں کو بنایا کرتے ہو، انہی کے سامنے تم مجاور بن کر کے بیٹھے رہتے ہو، انہی کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، انہی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو، اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کرو۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ معبودان باطلا تمہیں نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ باری آئی حضرت ہود علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اکیلے اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاؤ، اللہ کے علاوہ کے سامنے اپنی مرادیں نہ رکھو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایک ایسی قوم میں بھیجا جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی، جس قوم کے لوگ دیتے تھے تو کم تول کر کے دیتے تھے، لیتے تھے تو زیادہ لیا کرتے تھے، ایسی قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اکیلے اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ہر امت میں ایک میسنجر بنا کر کے بھیجا ہے، ایک پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ سارے کے سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، سارے کے سارے پیغمبروں کا ایک ہی پرچار تھا، ایک ہی دعوت تھی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی عبادت سے بچ جاؤ، شیطان کی عبادت کرنے سے باز آ جاؤ، طاغوت کی عبادت کرنے سے باز آ جاؤ۔ سارے کے سارے نبیوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ جب باری آئی امام کائنات کی، جب باری آئی احمد مصطفیٰ کی، آپ نے بھی کوہ صفا کی وادی پر کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اکیلے اسی کے سامنے جھکنے لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انبیاء کا سلسلہ اللہ نے اسی لیے شروع کیا تاکہ دنیا سے تاریکی چھٹ جائے اور دنیا کے اندر جو غیروں کی عبادت کی جاتی ہے، غیروں کے سامنے جھکا جاتا ہے، غیروں کے سامنے مرادیں رکھی جاتی ہیں، لوگ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، طاغوت کہتے ہیں اس چیز کو وَهُوَ كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہر وہ چیز
جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جس چیز کی یا جس انسان کی، جس شجر کی، جس حجر کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اور انبیاء کی دعوت کا یہی مشن تھا کہ لوگوں کو طاغوت کی عبادت سے بچا لیا جائے۔ وہ ہے اتباع رسول، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کیوں ضروری ہے اور کس طریقے سے ہمیں نبی اکرم کی اتباع کرنا چاہیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم کی کس طریقے سے اتباع کرتے تھے، اور کس قدر جذبہ صحابہ کے دلوں میں نبی کی اطاعت کا تھا، چند چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ آئیے ذرا بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں کی، ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ہم اس کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو شمار کر سکے، لکھ سکے۔ اتنی ساری نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کر جائیے، کہیں بھی اللہ رب العالمین نے احسان جتلانے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک سیدھا اور سمپل جسم عطا کیا، جسم کے اعضاء و جوارح عطا کیے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ ہمیں چلنے کے لیے دو صحیح سالم پیر دیے، کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پیر دیے تو تم پر احسان کیا۔ ہمیں کام کرنے کے لیے، چیزیں اٹھانے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے دو ہاتھ دیے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں دو ہاتھ دیے تو تم پر احسان کیا۔ غرض یہ کہ پوری جسم کے اعضاء و جوارح سے نوازا، لیکن کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب باری آئی امام کائنات احمد مصطفیٰ محمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے مومنوں پر ایک احسان کیا ہے، ایک کرپا کی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے مومنوں پر ایک بہت بڑی کرپا کی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان میں بھیجا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی کی بعثت کو ایک احسان سے تعبیر کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے مومنوں پر ایک بہت بڑی کرپا کی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ایک پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، آخری سندیشتہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس سندیشتہ کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی وشیشتائیں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمائی۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آخری سندیشتہ ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے سنایا کرتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر ان کے سامنے کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ آخری سندیشتہ ان کے دلوں کی بھی صفائی کرتا ہے، ان کے دلوں میں جو گندگی بھری ہوئی ہے، ان کے دلوں میں معبودان باطلہ کی جو محبت بھری ہوئی ہے، وہ آخری نبی، وہ آخری پیغمبر ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے، ان کے دلوں کی صفائی کا کام بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں علم و حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم بھی دیتا ہے، انہیں چلنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، انہیں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ آخری سندیشتہ کی صفات ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس نبی کے اس دنیا میں بعثت سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے تھے۔ 360 معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، شراب بھی
بھی پی جاتی تھی, زنا بھی عام تھا, ساری کی ساری برائیاں تھی. لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے آخری نبی کو بھیج کر کے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے, ایک بہت بڑی کرپا کی ہے. اس نبی کے آنے کے بعد دنیا میں جو تاریکی تھی وہ چھٹ گئی. بہت بڑا احسان ہے نبی کا اس دنیا میں آنا, ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آج ہم تاریکیوں سے بچ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ نبی کے آنے سے پہلے کیا دور تھا؟ نبی کے آنے سے پہلے خود سے بت بناتے تھے, خود سے انہی کی پوجا کرتے تھے. نبی کے آنے سے پہلے وہ دور تھا کہ لڑکی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی وہ انسان اپنے آپ کو ذلیل تصور کرتا تھا, معاشرے میں جینے کا حق اپنے آپ میں محسوس نہیں کرتا تھا, اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. وہ دور تھا. اور ایک آج کا دور ہے, نبی آئے, اسلام آیا, دین آیا, شریعت آئی, مذہب اسلام نے مسلمان کو ایک بہت بڑی پہچان دے دی, بہت بڑی آئیڈینٹی دے دی. اسی لیے کہا کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے تو تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے, انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. ساری کی ساری قوموں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت نوح کو یہ پیغام دیا کہ اے نوح, اپنی قوم کو یہ پیغام دے دو کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اللہ کے سامنے اپنی مرادیں رکھنا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبی بنا کر کے بھیجا تو ایک ایسے دور میں نبی بنا کر کے بھیجا. حضرت ابراہیم کا باپ خود آزر بت کو بنایا کرتا تھا, بتوں کو بیچا بھی کرتا تھا. حضرت ابراہیم کی ولادت ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں ان کا خود باپ بتوں کو بنایا کرتا تھا, بتوں کو بیچا کرتا تھا, بتوں کی عبادت بھی کیا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی, اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی اور کہا یا ابت لا تعبد الشیطان, اے میرے ابا جان تم شیطان کی عبادت نہ کرو, تم شیطان کی پرستش نہ کرو, تم اپنے ہاتھ سے معبودوں کو بنایا کرتے ہو, انہی کے سامنے تم مجاور بن کر کے بیٹھے رہتے ہو, انہی کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, انہی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو. اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان, تم شیطان کی عبادت نہ کرو, اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کرو. حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی, اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ابت لا تعبد الشیطان, اے میرے ابا اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو, یہ معبودان باطلا تمہیں نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. باری آئی حضرت ہود علیہ السلام کی, حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ, اکیلے اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاؤ, اللہ کے علاوہ کے سامنے اپنی مرادیں نہ رکھو. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ایک ایسی قوم میں بھیجا جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی, جس قوم کے لوگ دیتے تھے تو کم تول کر کے دیتے تھے, لیتے تھے تو زیادہ لیا کرتے تھے. ایسی قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ, اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ. حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھو, انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ, اکیلے اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ
الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے, ہر امت میں ایک میسنجر بنا کر کے بھیجا ہے, ایک پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. سارے کے سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی, سارے کے سارے پیغمبروں کا ایک ہی پرچار تھا, ایک ہی دعوت تھی, ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ, ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ. واجتنبوا الطاغوت, اور شیطان کی عبادت سے بچ جاؤ, شیطان کی عبادت کرنے سے باز آ جاؤ, طاغوت کی عبادت کرنے سے باز آ جاؤ. سارے کے سارے نبیوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی. جب باری آئی امام کائنات کی, جب باری آئی احمد مصطفیٰ کی, آپ نے بھی کوہ صفا کی وادی پر کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے میری قوم کے لوگوں, لا الہ الا اللہ کہہ دو, اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ, اکیلے اسی کے سامنے جھکنے لگ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. تو انبیاء کا سلسلہ اللہ نے اسی لیے شروع کیا تاکہ دنیا سے تاریکی چھٹ جائے اور دنیا کے اندر جو غیروں کی عبادت کی جاتی ہے, غیروں کے سامنے جھکا جاتا ہے, غیروں کے سامنے مرادیں رکھی جاتی ہیں, لوگ اس سے باز آ جائیں. اللہ نے کہا واجتنبوا الطاغوت. طاغوت معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے, طاغوت کہتے ہیں اس چیز کو وَهُوَ كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ, ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے, یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جس چیز کی یا جس انسان کی, جس شجر کی, جس حجر کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اور انبیاء کی دعوت کا یہی مشن تھا کہ لوگوں کو طاغوت کی عبادت سے بچا لیا جائے.